اگر آپ حساس ہیں اور باتوں کو نظر انداز کرنے والے نہیں ہیں تو آپ تمام بھیڑیوں سے بچ جائیں گے، مگر آپ کا دل آپ کو کھا جائے گا۔ حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ نہیں۔ یہ کیا نہیں، وہ ہوا نہیں، یہ ملا نہیں، وہ رہا نہیں۔ کوئی بھی کسی کی ملکیت نہیں ہوتا، پھر بھی ہم چاہت میں اتنا پاگل ہو جاتے ہیں اور خواہش کرنے لگتے ہیں کہ یہ صرف میرا ہے۔ زندگی کے عجائبات میں ایک عجوبہ یہ بھی ہے کہ انسان ان کے ہاتھوں سے ہی تکلیف اٹھاتا ہے جن کے لیے وہ ہمیشہ دعائیں کرتا رہتا ہے کہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ آپ جسے آنکھوں میں جگہ دیتے ہیں وہ اکثر بصیرت چھین لیتا ہے۔ محبت میں اندھا ہونا بظاہر خوبصورت لگتا ہے، مگر حقیقت میں یہی اندھا پن انسان کو ٹوٹنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ احساسات کی قیمت تب سمجھ آتی ہے جب نگاہوں کا دیا خود اپنی روشنی کھو دیتا ہے۔ ہم محبت کے اسیروں نے کبھی قید خانوں سے نکلنا ہی نہیں۔ زندگی بھر ہم نے تجھے ترستے رہنا ہے اور زندگی بھر تو نے ملنا ہی نہیں۔ بہت سی عورتوں میں موٹاپا اس لیے نہیں آتا کہ وہ زیادہ کھانا کھاتی ہیں، بلکہ موٹاپا اس لیے آتا ہے کیونکہ جو دکھ اس کے اندر جگہ نہیں پاتا نا تو وہ اس کے جسم میں کہیں پھیل جاتا ہے۔ عورت کا جسم وہ سب کچھ یاد رکھتا ہے جو اس کی روح بھول گئی تھی۔ کہتے ہیں جس نے گلے لگانا ایجاد کیا وہ گونگا تھا۔ شاید اس کے دل میں اتنی باتیں تھیں جنہیں زبان ادا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک لمس میں سب کچھ کہہ دے، ساری محبت، ساری تکلیف، سارا احساس۔ شاید اسی لیے آج بھی جب کوئی دل سے گلے لگاتا ہے تو لفظوں کی ضرورت نہیں رہتی، سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے۔ یہ دنیا نہیں جانتی 45 سال کے بوڑھے کو 20 سال کے جوان کا دکھ بچپنا لگتا ہے، 20 سالہ نوجوان کو 15 سالہ طالب علم کے آنسو کم ہمتی لگتے ہیں، اور 15 سال کے لڑکے کو 5 سالہ بچے کی ضد بدتمیزی لگتی ہے۔ مستقبل کے استقبال کو ماضی کا الوداع لازم ہے۔ ایک دن مجھے احساس ہوا کہ جن لوگوں سے میں نے سچا پیار کیا ان سب کے دل میں کوئی اور تھا جو مجھ سے زیادہ اہم تھا۔ یہ سوچ کر میرا دل پوری طرح ٹوٹ گیا کہ میں کبھی بھی کسی کی پہلی پسند نہیں بن سکی۔ میری گم ہوئی چیزوں میں سب سے مہنگی چیز میرے اپنے خواب ہیں۔ ہم بسر کر نہ پائے تجھے ڈھنگ سے، کبھی مجبوریوں میں، کبھی غلط فہمیوں میں الجھے رہے، خود کو سنبھالتے سنبھالتے تجھے کھو بیٹھے، خواب ادھورے رہے اور وقت بے خبر گزرتا گیا۔ مسکراہٹ اوڑھ کر ہم نے دکھ چھپائے رکھے، جینے کا ہنر سیکھنے میں عمر گزر گئی۔ معذرت زندگی، ہم تجھے سمجھ ہی نہ سکے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں تم زندگی بھر نہیں بھول پاتے، اس لیے نہیں کہ تمہارا دل کالا ہے، بلکہ صرف اس لیے کہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تمہیں ان خاص لوگوں سے یہ باتیں سننی پڑیں گی۔ الفاظ کی تلخیاں میری وضاحتوں کے قابل نہیں، میرے سکوت کا تھپڑ کافی ہے ہر گستاخ لہجے کے لیے۔ آپ پہلے شخص نہیں ہیں جو پریشان اور خوف زدہ ہوئے ہوں اور یہاں تک کہ انسانی رویوں سے بیزار ہوئے ہوں۔ آپ اس گنتی میں کسی بھی طرح اکیلے نہیں ہیں۔ کچھ لوگ آپ کی حفاظت کا ڈرامہ کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ چاہتے ہیں کہ آپ فنا ہو جائیں۔ اگر ہماری قسمت میں پانی کا ایک قطرہ لکھا ہے، گھونٹ نہیں، تو ہم دریا کے کنارے بیٹھ کر بھی ایک قطرہ ہی پی سکیں گے، ایک گھونٹ کبھی بھی نہیں۔ میں 30 منٹ اس کے پاس بیٹھی اسے گھورتی رہی۔
اور جب جانے کے لیے اٹھی تو اس نے کہا، سنو تمہاری عمر کیا ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، 30 منٹ۔ کیا کہا؟ یادیں نقصان دہ نہیں ہوتی۔ یادیں ہجوم میں بیٹھے ہوئے شخص کے لبوں سے ہنسی اور چہرے کے رنگ چھیننے کی طاقت رکھتی ہیں۔ بیالوجی کہتی ہے کہ ہر 7 سال بعد جسم کا ہر حصہ بدل جاتا ہے۔ شاید میرے دل کا وہ حصہ بھی بدل جائے جس میں تم رہتے ہو، تو میں تمہیں بھول جاؤں گی۔ من پسند شخص کی وائس ریکارڈ کر لیں اور اس کی تصویروں کو کہیں محفوظ کر دیں۔ یہ مت پوچھنا کیوں، وقت بہت ظالم ہے۔ جس دن نکاح کے بعد تم میرا ہاتھ تھام کر میرے ساتھ چلو گے نا، تو اس دن ناسا کے ہیڈ آفس کے سیٹلائٹ فون پر یہ پیغام گونجے گا، مبارک ہو مشن کمپلیٹ۔ نظام شمسی میں 2 گمشدہ ستاروں نے ایک دوسرے کو پا لیا ہے۔ جو عالم جہاں میں میسر نہیں، جسے دنیا میں ڈھونڈنے پر نہ پایا جا سکے، وہ محبوب نیند کی آغوش میں آتے ہی دل و جان کے قریب محسوس ہوتا ہے۔ دنیا کو اپنا وہ چہرہ دکھاؤ جس کو دیکھ کر وہ دوبارہ ہلکے میں لینے کی ہمت نہ کریں۔ کیا اللہ ہمیں اس جھوٹ کی سزا بھی دے گا جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، لیکن ہم سخت تکلیف میں ہوتے ہیں اور بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوتے؟ زندگی واٹس ایپ نہیں ہے جو ہر بات پر سٹیٹس لگاؤ۔ کبھی چپ رہنا بھی سیکھو، ورنہ لوگ سین کر کے نکل جائیں گے۔